آج کی اس تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے جنوبی ایشیا میں عیسائیت، لیکن ہم اسے روایتی تاریخ کی طرح نہیں دیکھیں گے۔ ہمارا مرکزی سوال کچھ اور ہے۔ ایک نظریہ جو ہزاروں میل دور مشرق وسطی میں پیدا ہوا، وہ جنوبی ایشیا کی زمین میں آ کر کیسے مقامی بن گیا؟ کیا یہ صرف مسلط کرنے کی کہانی ہے یا اسے اپنانے اور بدلنے کی بھی؟ آئیے اپنے ذرائع، جن میں تحقیقی مقالے اور تاریخی دستاویزات شامل ہیں، کی مدد سے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ سیدھی سادھی کہانی بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذرائع اسے کئی الگ الگ کہانیوں کا مجموعہ دکھاتے ہیں جو کبھی کبھی ایک دوسرے سے متصادم بھی نظر آتی ہیں۔ عام خیال یہی ہے کہ یہ کہانی صرف انگریزوں اور پرتگالیوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن جڑیں اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ اچھا، تو آئیے اسی پرت کو کھولتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جڑیں گہری ہیں، تو ہم کتنے پرانے وقت کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے کہ یہ مذہب نو آبادیاتی دور کی پیداوار ہے۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ ہمارے ذرائع ہمیں جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرلا لے جاتے ہیں۔ وہاں سینٹ تھامس کرسچن یا نصرانی کمیونٹی کی روایت پہلی صدی عیسوی تک جاتی ہے۔ ایک منٹ، پہلی صدی؟ جی، پہلی صدی، یعنی اس وقت جب یورپ کے کئی حصوں میں عیسائیت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ مطلب جنوبی ایشیا میں عیسائیت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اس مذہب کی، لیکن کیا اس کے کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت بھی ہیں؟ دیکھیں، یہاں زندہ روایت اور مستند تاریخ کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی صدی کے ٹھوس آثار قدیمہ کے ثبوت ملنا مشکل ہے اور متنازع بھی، لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ کہ بحر ہند کی قدیم تجارتی شاہراہوں کی وجہ سے ایک بہت پرانی مقامی مسیحی برادری یہاں صدیوں سے موجود تھی۔ اور اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ اس کا تعلق مشرق وسطی کی سیریانی یعنی سیریاک روایات سے تھا۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ جنوبی ایشیا میں عیسائیت کا آغاز کسی یورپین درآمد سے نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی تھی جو مقامی ثقافت میں پوری طرح رچ بس چکی تھی۔ یہ تو پوری کہانی کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو اگر ایک قدیم مقامی عیسائیت پہلے سے موجود تھی، تو پھر 15ویں اور 16ویں صدی میں جب پرتگالی یہاں آئے تو حالات نے کیا رخ اختیار کیا ہوگا؟ ظاہر ہے انہوں نے سب کچھ بدل دیا ہوگا۔ بالکل، یہاں سے ایک نیا اور بہت ڈرامائی باب شروع ہوتا ہے۔ پرتگالیوں کی آمد کے ساتھ ہی کیتھولک عیسائیت طاقت کے زور پر ساحلی علاقوں میں پھیلی۔ انہوں نے چرچ، اسکول اور کمیونٹی مراکز تو بنائے، لیکن ان کا ماڈل صرف ترغیب پر مبنی نہیں تھا۔ اس میں ریاستی طاقت کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ جب آپ ریاستی طاقت کی بات کرتی ہیں تو ذہن میں ایک خاص لفظ آتا ہے جو ذرائع میں بھی مذکور ہے، گوا انکویزیشن۔ یہ نام سن کر ہی کافی سنگین تصویر ذہن میں آتی ہے۔ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ عملی طور پر کیسی تھی؟ یہ واقعی ایک سنگین معاملہ تھا۔ ذرائع کے مطابق 1560 سے لے کر 1812 تک یہ جاری رہی، اور اس کا مقصد صرف غیر عیسائیوں کو مذہب تبدیل کروانا نہیں تھا، بلکہ ان نئے عیسائیوں کو آپ کہہ لیں کہ پاک رکھنا تھا۔ مطلب ان سے ان کی پرانی مقامی رسومات اور ثقافتی روایات کو زبردستی چھڑوانا تھا۔ زبردستی؟ جی، اس کے لیے ریاستی طاقت کا بھرپور استعمال ہوا۔ یہ ایک طرح سے ثقافتی تطہیر کی کوشش تھی۔ یعنی یہ صرف عقیدے کی تبدیلی نہیں، بلکہ ثقافتی شناخت کو مٹانے کی کوشش تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اسی دور میں ہمارے ذرائع جیسوٹ مشنریوں کے درمیان ایک بالکل مختلف بحث کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسے ایکوموڈیشن یا ثقافتی موافقت کہا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ ایک طرف گوا میں زبردستی کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف جنوبی ہندوستان میں ہی جیسوٹ مشنری بحث کر رہے تھے۔ کس بات پر؟ یہ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ کیا عیسائیت کو مقامی شکل دی جا سکتی ہے؟ کیا ذات پات کے نظام کو کسی حد تک قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا مقامی رسوم و رواج کو اپنایا جا سکتا ہے؟ یہ ثقافتی لین دین اور مکالمے کی ایک ابتدائی کوشش تھی جو گوا کے ماڈل سے بالکل الٹ تھی۔ تو پھر پرتگالیوں کا ماڈل طاقت اور ثقافتی بحث کا ایک پیچیدہ امتزاج تھا، لیکن پھر انگریز آئے اور انہوں نے تو کھیل ہی بدل دیا۔
ذرائع کے مطابق ان کا سب سے بڑا ہتھیار توپ یا تلوار نہیں بلکہ پرنٹنگ پریس تھا۔ یہ کیسے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ برطانوی دور میں آنے والے پروٹیسٹنٹ مشنریوں کا زور اداروں پر تھا، تعلیم، طب اور سب سے بڑھ کر پرنٹنگ پریس۔ اس کی بہترین مثال بنگال میں 1800 کے لگ بھگ قائم ہونے والا سیرام پور مشن پریس ہے۔ اچھا، تو یہ صرف بائبل نہیں چھاپ رہے تھے، یہ تو ایک پورا ادبی انقلاب شروع کرنے جیسا ہے۔ بالکل، اس پریس نے درجنوں مقامی زبانوں جیسے بنگالی، سنسکرت اور دیگر زبانوں میں نہ صرف بائبل بلکہ دوسرا لٹریچر بھی شائع کیا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس سے دو بڑی چیزیں ہوئیں۔ ایک تو عیسائی نظریات عام لوگوں کی زبان میں ان تک پہنچے، اور دوسرا اس نے پورے خطے میں ایک وسیع پرنٹ کلچر کی بنیاد رکھی۔ اس نے زبانوں کو معیاری بنانے اور خواندگی کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اور یہ صرف پرنٹنگ تک محدود نہیں تھا۔ لاہور میں قائم ہونے والے فورمن کرسچن کالج جیسی مثالیں بھی تو ہیں جو آج بھی قائم ہیں۔ ان اداروں کا کیا کردار تھا؟ فورمن کرسچن کالج کو ہی دیکھ لیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف ڈگریاں دینے والا ادارہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں پہلی بار مختلف مذاہب اور طبقوں کے نوجوان ایک ساتھ بیٹھ کر مغربی سائنس اور فلسفہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس نے پورے خطے کی لیڈرشپ کی ایک نسل تیار کی۔ ذرائع انہیں ایک دلچسپ نام دیتے ہیں، ملاقات کے بنیادی ڈھانچے۔ ملاقات کے بنیادی ڈھانچے مطلب؟ نظریات کا پہلی بار براہ راست آمنا سامنا ہوا، اور یہ ٹکراؤ صرف مذہبی نہیں تھا بلکہ تعلیمی، سماجی اور ثقافتی بھی تھا۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن یہ اب بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یورپیوں نے کیا کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مقامی کمیونٹیز نے عیسائیت کو قبول کیوں کیا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ صرف اسکولوں اور ہسپتالوں کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کہانی کا سب سے اہم اور پیچیدہ سوال ہے، اور ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی۔ یہ ہر جگہ، ہر کمیونٹی کے لیے مختلف تھی۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ تو خالصتاً مذہبی اور روحانی تھی۔ بہت سے لوگوں نے عیسائیت کو اس لیے قبول کیا کیونکہ انہیں اس کے پیغام میں سچائی اور روحانی سکون نظر آیا۔ ہمیں اس بنیادی انسانی محرک کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ذرائع خاص طور پر نوآبادیاتی پنجاب کی چوڑا برادری کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے لیے معاملہ صرف روحانی نہیں تھا۔ بالکل نہیں، ان کے معاملے میں سماجی ڈھانچہ ایک بہت بڑا عنصر تھا۔ پنجاب کے ذات پات پر مبنی نظام میں اس کمیونٹی کو شدید امتیازی سلوک کا سامنا تھا۔ ان کے لیے عیسائیت قبول کرنا صرف ایک مذہبی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سماجی وقار حاصل کرنے، ایک نئی اجتماعی شناخت بنانے اور صدیوں کے جبر کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ یوں سمجھیں کہ یہ سماجی آزادی کی ایک خاموش جدوجہد تھی۔ تو ایک طرف روحانی کشش، دوسری طرف سماجی وقار۔ کیا کوئی اور بھی جہت ہے؟ ہمارے ذرائع میانمار کا بھی ذکر کرتے ہیں جہاں کہانی بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ جی، میانمار میں ہمیں ایک تیسری سیاسی جہت نظر آتی ہے۔ وہاں کارین، کاکن اور چن جیسی اقلیتی نسلی برادریوں میں عیسائیت تیزی سے پھیلی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ برمنائزیشن کا دباؤ تھا، یعنی اکثریتی برمن ثقافت کو ان پر مسلط کرنے کی کوشش۔ ان کمیونٹیز کے لیے عیسائیت اپنانا اپنی الگ نسلی شناخت کو بچانے اور مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ مشنریوں نے ان کی زبانوں کے لیے رسم الخط بنائے، جس سے خواندگی بڑھی اور انہیں اپنی سیاسی تنظیم بنانے میں مدد ملی۔ یہاں مذہب، شناخت اور مزاحمت ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ تو شناخت کا سوال بہت اہم ہو جاتا ہے۔ نوآبادیاتی دور کے خاتمے اور تقسیم کے بعد اس شناخت نے کیا شکل اختیار کی، خاص طور پر پاکستان جیسے نئے ملک میں؟ تقسیم نے حالات کو مکمل طور پر بدل دیا۔ پاکستان میں مسیحی برادری کو مشنری دور کے بڑے بڑے ادارے جیسے اسکول اور ہسپتال ورثے میں ملے، لیکن اب وہ ایک نئی اقلیتی حقیقت کا سامنا کر رہے تھے۔ اس نئے قومی منظر نامے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ 1970s میں مختلف پروٹیسٹنٹ فرقوں اینگلیکن، میتھڈسٹ، پریسبیٹیرین نے مل کر چرچ آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک متحدہ چرچ بنانے کی کوشش تھی تاکہ وہ ایک آواز بن کر کام کر سکیں۔ اور اس کے برعکس نیپال کی کہانی بالکل مختلف ہے نا؟ کیونکہ وہاں تو کوئی نوآبادیاتی تاریخ ہی نہیں ہے۔ وہاں عیسائیت کیسے پہنچی؟
نیپال کا کیس بہت منفرد ہے۔ وہاں جدید عیسائیت کا پھیلاؤ 1951 میں شاہی نظام کے خاتمے اور سیاسی کھلے پن کے بعد شروع ہوا۔ چونکہ وہاں تبلیغ پر قانونی پابندیاں تھیں، اس لیے مشن اکثر سماجی خدمت جیسے صحت اور تعلیم کے اداروں کی آڑ میں کام کرتے تھے۔ اچھا، لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نیپال میں عیسائیت کے پھیلاؤ کا صحرا غیر ملکی مشنریوں سے کہیں زیادہ مقامی رہنماؤں اور سماجی نیٹ ورکس کے سر جاتا ہے۔ یہ مقامی سطح پر پھیلنے والی ایک تحریک تھی۔ اور آج کے دور میں اس کہانی میں ایک نیا قانونی پہلو بھی شامل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی کچھ ریاستوں اور نیپال میں مذہب کی تبدیلی کے خلاف قوانین بنائے گئے ہیں۔ یہ اس تاریخی عمل پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں؟ یہ قوانین اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ریاست، قوم پرستی اور مذہب کے درمیان تعلقات کس طرح بدل رہے ہیں۔ یہ عیسائی برادریوں کے لیے ایک نیا چیلنج ہے، جہاں مذہب کی تبدیلی ایک ذاتی عقیدے کے بجائے ایک سیاسی اور قانونی مسئلہ بن چکی ہے۔ تو یہ ایک نئی بحث چھیڑتے ہیں کہ مذہبی آزادی کی حدود کیا ہیں؟ بالکل، اور یہ کہ اقلیتی حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں عیسائیت کے مقامی ہونے کا کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے، لیکن شاید اس کے کچھ بنیادی اجزاء ہیں۔ پہلا تو شاید رابطہ ہے، بندرگاہیں، تجارتی راستے، سلطنتیں۔ بالکل، یہ پہلا قدم تھا۔ بغیر رابطے کے کوئی نظریہ پھیل ہی نہیں سکتا۔ دوسرا اہم جز اداروں کا قیام تھا، اسکول، ہسپتال اور خاص طور پر پرنٹنگ پریس۔ یہ صرف عمارتیں نہیں تھیں بلکہ ایسے مستقل پلیٹ فارم تھے جہاں نظریات کا تبادلہ ہوتا تھا اور طویل مدتی تعلقات استوار ہوتے تھے۔ مقامی زبانوں کا استعمال ہے۔ بائبل کا ترجمہ اور مقامی زبان میں بات چیت نے اس سے ایک غیر ملکی مذہب کے بجائے ایک قابل فہم پیغام بنا دیا۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم جز جس پر ہمارے تمام ذرائع متفق ہیں وہ ہے مقامی کردار۔ مقامی کردار؟ جی، مقامی اساتذہ، مترجم، مبلغین اور رہنما وہ صرف غیر فعال وصول کنندہ نہیں تھے بلکہ اس عمل کے اصل ڈرائیور تھے۔ انہوں نے اس عالمی عقیدے کو لیا اور اسے اپنی ثقافتوں اور اپنی سماجی حقیقتوں کے مطابق ڈھالا۔ یہی وجہ ہے کہ کیرلا کی قدیم نصرانی عیسائیت پنجاب کی دیہی پروٹسٹنٹ عیسائیت سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اور نیپال کی جدید عیسائیت ان دونوں سے الگ ہے؟ بالکل، ہر جگہ ان اجزاء کا امتزاج مختلف تھا جس نے مختلف نتائج پیدا کیے۔ تو یہ تفصیلی گفتگو یہ ظاہر کرتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں عیسائیت کی کہانی کسی غیر ملکی عقیدے کو صرف مسلط کرنے کی نہیں، بلکہ ایک عالمگیر نظریے کے مسلسل ترجمے کی کہانی ہے۔ یہ ترجمہ صرف زبانوں میں نہیں ہوا، بلکہ نئی سماجی، سیاسی اور ثقافتی حقیقتوں میں بھی ہوا۔ اور یہ ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک حتمی سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر، عالمگیریت کے اس دور میں حقیقی معنوں میں مقامی کیسے بنتا ہے؟ عام طور پر جب ہم جنوبی ایشیا میں عیسائیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً برطانوی دور کے چرچ آتے ہیں، مشنری اسکول، چھاؤنیاں۔ جی بالکل، یہی تصویر بنتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کہانی بس نو آبادیاتی دور سے ہی جڑی ہوئی ہے، لیکن کیا یہ اتنی سیدھی کہانی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ پرانی، پیچیدہ اور سچ پوچھے تو دلچسپ ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف ہندوستان پاکستان کی کہانی نہیں ہے؟ نہیں، یہ میانمار، نیپال، سری لنکا تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ایک کہانی نہیں بلکہ کئی کہانیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ کچھ سمندری تجارت کے راستے آئیں، کچھ سلطنتوں کی طاقت کے ساتھ، اور کچھ راستے مقامی لوگوں نے خود بنائے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس خطے میں عیسائیت کے پھیلاؤ کی شکل متعین کی؟ اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اچھا، سب سے حیران کن بات جو مجھے ان ذرائع میں ملی وہ کیرلا کے سینٹ تھامس کرسچنز کی روایت ہے۔ جی، کہا جاتا ہے کہ ان کی تاریخ پہلی صدی عیسوی سے جا ملتی ہے۔ یہ تو نو آبادیاتی دور سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ اس عام خیال کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے کہ عیسائیت یہاں صرف یورپیوں کے ساتھ آئی۔ تو کیا یہ تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے؟ دیکھیں، یہاں زندہ روایت اور تاریخی ثبوت میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔
سینٹ تھومس کی آمد کی روایت اس کمیونٹی کی شناخت کا بہت مضبوط حصہ ہے، لیکن پہلی صدی کے ٹھوس شواہد پر مورخین میں بحث ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، لیکن جو بات زیادہ واضح ہے اور جس کے ثبوت بھی موجود ہیں وہ یہ ہے کہ ابتدائی صدیوں سے ہی بحر ہند کے تجارتی راستوں کے ذریعے، یعنی تجارت کے ساتھ ساتھ عقائد بھی آ رہے تھے؟ جی، اس خطے کا مشرق وسطیٰ کی قدیم سریانی یعنی سریاک عیسائی برادریوں سے گہرا تعلق تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عیسائیت کی ایک مقامی، ایک ایشیائی شکل بھی یہاں موجود تھی۔ ایک منٹ، اگر یہ تاریخ اتنی پرانی ہے تو پھر یہ عام خیال کیوں بن گیا کہ عیسائیت صرف انگریزوں کے ساتھ آئی؟ یہ قدیم تاریخ کہیں کھو گئی تھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نوآبادیاتی دور کی تاریخ وہ اتنی حاوی تھی کہ اس نے اکثر پرانی مقامی تاریخوں کو پس پشت ڈال دیا۔ یعنی ان کے بیانیے نے سب کچھ دبا دیا؟ جی، برطانوی اور پرتگالی بیانیے نے خود کو مرکز میں رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیرلا کی یہ برادری صدیوں تک مقامی معاشرے کا حصہ بن کر پھلتی پھولتی رہی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ لیکن پھر یورپی طاقتیں آ گئیں، پرتگالی دور کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر گوا کا، وہاں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل بدل جاتی ہے۔ پرتگالیوں کے لیے تجارت، سلطنت اور کیتھولک مذہب کو پھیلانا، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں تھیں، ایک ہی منصوبہ تھا۔ ایک ہی منصوبے کا حصہ تھیں، اور اس کی سب سے خوفناک مثال گوا انکویزیشن ہے، جو 1560 میں قائم ہوئی اور تقریباً 250 سال تک جاری رہی۔ انکویزیشن کا نام ہی خوفناک ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا روزمرہ کی زندگی پر مکمل کنٹرول۔ اس کا مقصد نئے عیسائی ہونے والوں کو گمراہی سے بچانا تھا۔ گمراہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی نیا عیسائی اپنے پرانے ہندو یا مسلم رسم و رواج پر عمل کرتا پایا جاتا، چاہے وہ کوئی تہوار منانا ہو، مخصوص لباس پہننا ہو یا کوئی روایتی کھانا پکانا ہو؟ بالکل، تو اسے سخت ترین سزائیں دی جا سکتی تھیں، قید، جائیداد کی ضبطی اور یہاں تک کہ زندہ جلانے کی سزا بھی۔ یہ صرف عقیدے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ریاستی طاقت کے ذریعے ثقافت پر کنٹرول کا ایک نظام تھا۔ یہ تو کھلا جبر ہے۔ لیکن کیا نوآبادیاتی دور میں ہر جگہ یہی طریقہ استعمال ہوا؟ ذرائع میں تعمیر علاقوں میں جسوٹ مشنریوں کی ایک بالکل مختلف حکمت عملی کا ذکر بھی ملتا ہے، مفاہمت یا اکوموڈیشن۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک بالکل مختلف سوچ تھی۔ جیسوٹ مشنری، خاص طور پر روبرٹو ڈی نوبلی جیسے لوگ، یہ سمجھتے تھے کہ عیسائیت کو پھیلانے کے لیے اسے مقامی ثقافت کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے مقامی زبانیں سیکھیں، برہمنوں جیسا لباس پہنا اور ذات پات کے نظام کو سمجھ کر اس کے اندر رہ کر کام کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو بڑی دلچسپ حکمت عملی ہے، یعنی مقامی ثقافت میں گھل مل جانا۔ لیکن اس پر تنقید نہیں ہوئی؟ کچھ نے اسے دھوکہ دے بھی تو کہا ہوگا۔ بالکل، اس پر اس وقت بھی چرچ کے اندر شدید بحث ہوئی اور آج بھی ہوتی ہے۔ کچھ اسے مقامی ثقافت کا احترام سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے ایک چالاک حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ تو سچ کیا ہے؟ جدید تحقیق اسے ایک اور زاویے سے دیکھتی ہے۔ یہ بین الثقافتی مذاکرات کی ایک ابتدائی اور پیچیدہ شکل تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نوآبادیاتی دور میں بھی کوئی ایک حکمت عملی نہیں تھی، تو ایک طرف گوا کا جبر اور دوسری طرف تامل علاقوں کی مفاہمت۔ لیکن پھر انگریز آئے، ان کا طریقہ تو ان دونوں سے بالکل مختلف لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ برطانوی دور اور پروٹیسٹنٹ مشنوں کا سب سے بڑا ہتھیار تلوار نہیں بلکہ پرنٹنگ پریس تھا۔ پرنٹنگ پریس؟ جی، اس کی بہترین مثال بنگال میں سیرم پور مشن پریس ہے، جسے ولیم کیری اور ان کے ساتھیوں نے 1800 میں قائم کیا۔ اور اس چھوٹے سے پریس نے تاریخ بدل دی؟ ایک طرح سے، جی۔ انہوں نے درجنوں مقامی زبانوں میں بائبل کے تراجم شائع کیے۔ یعنی یہ صرف مذہب پھیلانے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ ایک طرح کا سماجی انقلاب تھا۔ بہت بڑی بات تھی۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آج کل کوئی کسی دور دراز گاؤں میں پہلی بار انٹرنیٹ لے آئے۔ صرف ایک ویب سائٹ نہیں چلتی، پورا طریقہ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیرام پور پریس نے صرف بائبل نہیں چھاپی بلکہ لغات، گرامر کی کتابیں اور مقامی ادب بھی شائع کیا۔ اس نے بنگالی زبان کو ایک نئی شکل دی اور ایک پڑھے لکھے طبقے کو جنم دیا۔ ٹیکنالوجی کے علاوہ اداروں کا کردار بھی بہت اہم نظر آتا ہے۔ اسکول، کالج، اسپتال۔ لاہور میں فورمن کرسچن کالج جیسی مثالیں آج بھی موجود ہیں۔ جی بالکل۔
کیا یہ ادارے صرف سافٹ پاور کے ذریعے لوگوں کا مذہب تبدیل کروانے کا ایک ذریعہ تھے؟ حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان اداروں نے، جنہیں مورخین ملاقات کے بنیادی ڈھانچے کہتے ہیں، ملاقات کے بنیادی ڈھانچے؟ یعنی انفراسٹرکچرز آف انکاؤنٹر، جی۔ انہوں نے ایک غیر جانبدار جگہ کا کام کیا۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جدید تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگوں نے مذہب تبدیل نہیں بھی کیا ہوگا، لیکن ان کی سوچ پر اثر تو پڑا ہوگا۔ بالکل۔ ان اداروں نے صحت اور تعلیم کے مواقع فراہم کیے جو اس وقت بہت سے لوگوں کو دستیاب نہیں تھے، جس کی وجہ سے عیسائیت سماجی طور پر پرکشش نظر آنے لگی۔ تو یہ ہمیں اس گفتگو کے مرکزی سوال پر لاتا ہے۔ ہم نے کیسے کی بات کی، اب کیوں کی بات کرتے ہیں؟ آخر لوگوں نے عیسائیت کیوں قبول کی؟ کیا یہ صرف اداروں کی کشش تھی یا پیسے کا لالچ، جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سادہ وضاحتیں کہ سب کو مجبور کیا گیا یا لوگوں نے پیسوں کے لیے مذہب بدلا، حقیقت کی درست عکاسی نہیں کرتی۔ تو پھر اصل وجوہات کیا تھیں؟ شواہد ایک زیادہ گہری تصویر پیش کرتے ہیں۔ قبولیت کی وجوہات میں اکثر 3 چیزیں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ پہلا، حقیقی روحانی عقیدہ، دوسرا سماجی وقار اور عزت کی تلاش، اور تیسرا ایک نئی اجتماعی شناخت کا قیام۔ اس کی کوئی واضح مثال؟ بالکل۔ نوآبادیاتی پنجاب کے وہ علاقے جو اب پاکستان کا حصہ ہیں، وہاں کی چوڑا برادری کی مثال سب سے نمایاں ہے۔ یہ برادری ذات پات کے نظام میں سب سے نچلے درجے پر تھی اور شدید سماجی امتیاز کا شکار تھی۔ جی۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں اس برادری کی ایک بہت بڑی تعداد میں اجتماعی طور پر عیسائیت قبول کی۔ تو ان کے لیے یہ صرف ایک نیا خدا تلاش کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ انسانی وقار حاصل کرنے کا ایک راستہ تھا۔ یقیناً یہ ایک سماجی اور روحانی آزادی کی تحریک تھی۔ عیسائیت نے انہیں ایک ایسی برادری فراہم کی جہاں کم از کم نظریاتی طور پر سب برابر تھے۔ انہیں اسکولوں تک رسائی ملی، نئے پیشے ملے، اور سب سے بڑھ کر ایک نئی شناخت ملی۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو ایک طرف عیسائیت ذات پات کے نظام سے نکلنے کا ذریعہ بن رہی ہے، لیکن ذرائع میں میانمار کی مثال بھی ہے، جہاں کہانی کچھ اور ہے۔ وہاں یہ نسلی شناخت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ میانمار یعنی اس وقت کے برما میں کیرن، کاچن اور چن جیسی اقلیتی پہاڑی برادریاں اکثریتی بامر آبادی اور ریاست کے دباؤ میں تھیں۔ ریاست ان پر اپنی ثقافت مسلط کر رہی تھی؟ جی، جسے برمانائزیشن کہتے ہیں۔ ان برادریوں کے لیے پروٹیسٹنٹ عیسائیت کو قبول کرنا اپنی الگ نسلی شناخت کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ بائبل کا ان کی اپنی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور چرچ ان کی سماجی اور سیاسی زندگی کا مرکز بن گیا۔ واہ! تو ایک ہی مذہب ایک جگہ سماجی درجہ بندی کو توڑ رہا ہے اور دوسری جگہ ایک نسلی گروہ کی شناخت کو مضبوط کر رہا ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ مقامی حالات کتنے اہم ہیں۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ نو آبادیاتی دور ختم ہوا، برطانوی چلے گئے اور پاکستان اور ہندوستان جیسے نئے ممالک بنے۔ اس نئی دنیا میں ان عیسائی برادریوں نے خود کو کیسے سنبھالا؟ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ نئے قومی حالات نے نئے ادارہ جاتی رد عمل کو جنم دیا۔ مثال کے طور پر پاکستان میں تقسیم کے بعد مختلف پروٹسٹنٹ فرقے بکھرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک نئے مسلم اکثریتی ملک میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ اسی سوچ کے نتیجے میں کئی سال کی بات چیت کے بعد 1970 میں چرچ آف پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یعنی یہ ایک طرح کا بقا کا لاہے عمل تھا؟ جی، یہ بقا کا بھی معاملہ تھا اور ایک نئی پاکستانی مسیحی شناخت بنانے کی کوشش بھی تھی۔ اور نیپال؟ اس کی کہانی تو بالکل منفرد ہے، کیونکہ وہ کبھی نو آبادی نہیں رہا۔ جی، وہاں 1951 تک بادشاہت تھی اور ملک بیرونی دنیا کے لیے تقریباً بند تھا۔ جب دروازے کھلے تو عیسائیت کا پھیلاؤ شروع ہوا، لیکن وہاں مذہبی تبلیغ پر سخت قانونی پابندیاں تھیں۔ تو پھر وہاں یہ پھیلاؤ کیسے ہوا؟ وہاں یہ زیادہ تر سماجی خدمات کے ذریعے ہوا، اسپتال، اسکول اور ترقیاتی منصوبے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی قیادت مقامی نیپالی رہنماؤں نے کی۔ یعنی یہ مقامی سماجی تبدیلوں کا نتیجہ تھا؟ جی،
البتہ آج کے دور میں قانونی صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں تبدیلی مذہب کے خلاف سخت قوانین بنائے گئے ہیں، اور نیپال کے قانون میں بھی ایسی شقیں شامل کی گئی ہیں جو مذہبی آزادی کو محدود کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ واضح ہے کہ جنوبی ایشیا میں عیسائیت کی کہانی کی کوئی ایک ماسٹر کی نہیں ہے، یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم تمام عوامل کو ملا کر دیکھیں تو 4 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ پہلا، رابطے کے مراکز، بندرگاہیں، تجارتی راستے، جنہوں نے ابتدائی رابطے ممکن بنائے۔ دوسرا، ادارہ سازی، اسکول، پریس، اسپتال۔ تیسرا، مقامی زبانوں کا استعمال، یعنی ترجمہ اور مقامی محاورے میں بات کرنا۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم، مقامی کردار، یعنی مقامی اساتذہ، مترجم، پادری اور وہ عام لوگ جنہوں نے اس عقیدے کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالا۔ تو آخر میں کچھ عام غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے۔ پہلی، عیسائیت صرف یورپیوں کے ساتھ نہیں آئی۔ دوسری، لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے کی وجوہات بہت پیچیدہ تھیں۔ جی، جن میں وقار کی تلاش اور شناخت کی جدوجہد سب شامل تھے۔ اور تیسری، اس پورے عمل میں مقامی لوگ محض غیر فعال وصول کرنندہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تاریخ ہے، جسے سمجھنے کے لیے ایک وسیع نظر کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی صرف جبر کی نہیں بلکہ مفاہمت کی بھی ہے، صرف بیرونی اثر کی نہیں بلکہ مقامی انتخاب کی بھی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ یہ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک عالمی عقیدہ مقامی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب قومی شناخت اور مذہبی شناخت پر شدید بحثیں ہو رہی ہیں، یہ سوال پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ جی، کہ معاشرہ اپنی مذہبی اقلیتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ایسے عقیدے کا کیا مطلب ہے جو اپنے ابتدا میں شاید غیر ملکی سمجھا جائے، لیکن صدیوں کے عمل سے اب پوری طرح مقامی ہو چکا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر معاشرے کو اپنے حال اور مستقبل کے لیے تلاش کرنا ہے۔